تو دوست بزرگوں بھائی، آج ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے۔ اگر آخرت سامنے ہو تو ساری زندگی لگانا آسان ہے۔ اگر دوست بزرگوں محنت صحیح ہوگی، یقین صحیح ہوگا، اعمال صحیح ہوں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، دنیا بھی بنے گی اور موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے روح نکال، اے پاک جسم کی پاک روح نکل، اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، زندگی گزارو رمضان کی طرح، تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ فرمائے جب آدمی دنیا بچے رو رہے ہیں اور بچیاں رو رہی ہیں اور مرنے والا خوشی کا منظر دیکھ رہا ہے، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ قرآن پاک انسان کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب غسل دے دیتے ہیں تو سینے اور کفن کے درمیان چلا جاتا ہے، پھر قبر میں جائے گا، انسانی شکل میں انسان کے ساتھ جاتا ہے، فرشتے کہیں گے ہٹو سوال کرنا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کو جنت میں پہنچا کے چھوڑوں۔ قرآن کام آئے گا، اعمال کام آئیں گے۔ پھر جب آدمی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے دروازے کو دیکھ کے آدمی حیران رہ جائے گا، اندر داخل ہوگا تو ایسے غلمان ہوں گے جیسے بکھرے موتی ہوں۔ فرمایا نیک عورتیں نیک مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گی اللہ کو، اور اپنے جا کر وہاں ان کو جنت کے جوڑے دیے جائیں گے۔ اندر جب داخل ہوں گے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں جو ادنیٰ درجے کے جنتی کو جو محل ملے گا اس میں 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی اور پردے پڑے ہوں گے اور گوشت بھنے ہوں گے اور پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوس ملے گا۔ فرمایا ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ فرمایا کہ جس کا تھوک اتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی۔ فرمایا حوروں کے بدن پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ نظر آئے گا، اور جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو تو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو تو 3 بن جاتے ہیں۔ کسی کا بچہ مر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کے بچے کی جان نکالنی، اے اللہ نکال لی، اس نے کیا کیا کہ اس نے صبر کیا، اس کے لیے جنت میں محل بنا دو، اس پر بیت الحمد لکھ دو۔ مسجد بن رہی ہے، آپ نے حصہ ڈال دیا، جنت میں محل بن جائے گا۔ 2 سنت صبح کی، 6 سنت ظہر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ روزانہ محل بناتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے کے پاس جاتا ہے عیادت کے لیے یا ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ تیرا چلنا مبارک، اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، یعنی محل بنا لیا۔ اب تبلیغ والے تو سارے دن ملاقاتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھوں محل بنیں گے ان کے، کیونکہ سارے دن ملاقاتیں ہو رہا ہے۔ اور دوست بزرگوں بھائی، اس لیے فرمایا، اس لیے آتا ہے بعض لوگ جنتوں میں ہوں گے، جنت میں ایسے درخت ہیں جن کے نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے، اور جنتی لوگ ان گھوڑوں پر بیٹھیں گے اور جنت میں اڑتے پھریں گے۔ نیچے کے جنت والے کہیں گے کہ اللہ انہوں نے کیا اعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم تو سوتے رہتے تھے، یہ راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، اور تم کھاتے پیتے رہتے تھے، یہ لوگ روزے رکھتے تھے، اور تم بزدل بن کے گھر میں بیٹھے رہتے تھے، یہ لوگ اللہ کے راستے میں جاتے تھے۔ کل کو پچھتائے گا، میں زندگی بدل لیتا، میں اللہ کے راستے میں نکل لیتا،